5 سال کے اندر تمہارے بچے مرتد ہو جائیں گے، تمہارے بچے مشرک بن جائیں گے، تمہارے بچے یہود بن جائیں گے، تمہارے بچے نصارہ بن جائیں گے، ایمان سے ختم ہو جائے گا، قرآن سے ختم ہو جائے گا، حدیث سے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے تمہارا احسان ان علماء پر نہیں ہے، بلکہ ان علماء کا احسان امت پر ہے کہ امت کے بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں، مسلمان بناتے ہیں۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، کل میں سوچ میں تھا، اسی طرح بچوں کا پروگرام تھا، میں نے یہی بات سوچ میں بھی کہا کہ نہیں، تنخواہ بہتر سے بہتر دی دیجیے۔ آپ سوچئے نا، جس دکان سے آپ کو سامان لینا ہے اسی دکان سے سامان ہم کو بھی لینا ہے، جس بازار سے آپ کو سامان لینا ہے اسی بازار سے ہم کو بھی سامان لینا ہے، جیسے کپڑا آپ پہنتے ہیں ویسا پہننا ہم کو بھی ہے، جیسے کھانا آپ کھاتے ہیں ویسا کھانا ہم کو بھی ہے۔ آپ کا جھولا 500 میں بھرے گا تو کیا مولوی کا جھولا 200 میں بھر جائے گا؟ آپ کا 5 بال بچہ ہے، آپ کا خرچہ ماہانہ 15,000 روپے ہے، مولوی کا 8,000 میں ہو جائے گا۔ نہیں، تنخواہ صحیح دیجیے۔ ہاں، تنخواہ صحیح دینے کے ساتھ تعلیم علماء سے صحیح لیجیے، پڑھائی صحیح لیجیے۔ آپ بول دیجیے تنخواہ اتنا دیں گے لیکن میرے بچوں کو آپ انسان بنا دیجیے، میرے بچے کو آپ بہترین حافظ اور قرآن پڑھنے والا بنا دیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، جو میں نے بچوں کو دیکھا، جو پروگرام بچوں نے سنایا، الحمدللہ میں اطمینان ہوں۔ تھوڑی سی آپ حضرات کی توجہ کی ضرورت ہے، اور بچے کو مکتب کے تعلیم سے جوڑیے۔ بچے اسکول میں جائیں، اس سے منع نہیں ہے، لیکن مکتب کی تعلیم ضرور حاصل کرے، اور اس میں باپ سے زیادہ ماں لوگ دھیان دیں۔ باپ لوگ تو بیچارے لوگ صبح ہوئے، کوئی چانو گیا، کوئی نرکوٹی گیا، کوئی رانچی گیا، کوئی مانڈر گیا۔ سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے ماؤں پر، ماؤں کی ذمہ داری ہے، بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ ماں بہنیں اپنے بچے کو تعلیم کے لیے مکتب ضرور بھیجیں۔ آپ پڑھیں گے، جتنے بھی بڑے لوگ بنے، بڑے عالم بنے، مفتی بنے، قاری بنے، سب میں اگر کسی کی محنت ہے تو باپ سے زیادہ ماں کی محنت ہے۔ باپ نے جو محنت کیا اس سے زیادہ اس کو اوپر ماں کی محنت ہوتی ہے، تب بچہ جا کے حافظ قرآن بنتا ہے، عالم بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے ماں بہنوں سے بھی جو آج بیٹھی ہوئی ہیں، گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم میں باپ سے زیادہ دھیان دینا ہے، ماں لوگ کو، بہن لوگ کو۔ دوسری بات، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ماں بہنوں سے بھی بولیں گے، آپ لوگوں سے بھی بولیں گے، نماز جماعت کا ذرا سا خیال رکھیے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں صبح اٹھو کمانے جاؤ، شام میں آؤ کھا پیو سوت جاؤ، صبح اٹھو پھر جاؤ۔ یہ ہم لوگوں کے جینے کا سلیقہ، اور قرینہ نبی نے ایسا طریقہ نہیں سکھایا۔ نماز وغیرہ کا دھیان دیں۔ ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھے ہوئی ہیں، روزہ رکھنے میں تو بہت آگے لیکن نماز میں بہت پیچھے۔ ایک رمضان، ایک روزہ بھی الحمدللہ کسی سے چھوٹے گا نہیں، لیکن نماز میں ہم لوگ دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے، نماز پڑھیے، اور جو بچے مدرسے میں، مکتب میں، اسکول میں، کالج میں پڑھ رہے ان کے لیے دعا کیجیے۔ ماں باپ کی دعا بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اب تو میرے پاس اتنا موقع نہیں ہے، بچوں کا اصل پروگرام اور بہت سارے بچے ہیں، اس لیے میں آج اپنی تقریر آپ کے بیچ نہیں کر پا رہا ہوں، ورنہ تو مجھے اسی غرض سے بلایا گیا تھا، اور مجھے جانا بھی ہے۔ گھر تو یہاں پہ لیکن جانا ہے مدرسہ عالیہ کا کے، وہیں سے ہم آئے ہیں۔ آپ کی محبت مار گئے، مولانا عمران صاحب، امام صاحب فون کیے، بہرحال جس مقصد کے لیے آئے تھے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں بچوں کو کامیاب کرتے، اور بچے کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس مکتب کو اللہ دن دن رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔